रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात व बरकत के लिए ख़ास। अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک نفوس قدسیہ خواہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مصنفین اسلام ہوں مفسرین اسلام ہوں شعراء اعظام ہوں بزرگان دین ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، حمد و ثنا کے بعد آپ نے سورہ فتح کی آیت سماعت فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا ہے، اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا، ان کے دلوں میں جھانک لیا کیا ہے، فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْہِمْ، اسی بدولت ہم نے ان پہ اطمینان اور سکینت نازل فرما دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا، اور فتح کے بالکل قریب ان کو کر دکھایا۔ حضرات، یہ آیت اپنے مضمون اور موضوع کے لحاظ سے ایک مکمل پس منظر رکھتی ہے کہ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہوا۔ حضرات، صلح حدیبیہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے مدینہ طیبہ سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، عمرے کی اجازت نہ دی گئی۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام نے اپنا سفیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر مکہ میں اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کے بات کی جائے، ان کے موقف کو سنا جائے، اپنے موقف کو ان کے سامنے بیان کیا جائے کہ ہمارے آنے کا مقصد کسی قسم کی لڑائی نہیں، ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے، صرف اللہ کی بندگی کی غرض سے، عمرے کی ادائیگی کی غرض سے آئے ہیں۔
حضرات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے، وہاں پہ یہ افواہ پھیلا دی گئی، رسول مکرم علیہ السلام تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کی غرض سے آئے تھے، جنگ کے مقاصد کے لیے نہیں، نہ ہی جنگ کی تیاری سے آئے تھے، عمرے سے روک دیا گیا، شرائط رکھ دی گئی، ان کی شرائط کو بھی تسلیم کر لیا گیا، عمرہ نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، نبی علیہ السلام کا جبر جواب دے جاتا ہے، آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام سے جو واپس مدینہ پلٹنے کا ارادہ تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، اور رسول مکرم علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، ان کی جان کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، اور منادی کرا دی کہ جب تک ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے، تب تک ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ اور اس اعلان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو 1400 جانثار تھے ان سے خون عثمان پہ بیعت لی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دو، میرے ساتھ وعدہ اور عہد کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے ہم واپس مدینے نہیں پلٹیں گے۔ حضرات، وہ 1400 صحابہ کرام جو جنگ کی غرض سے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے عازم سفر نہیں ہوئے تھے، نہتے تھے، صرف ایک تلوار اپنے دفاع کے لیے ان کے پاس تھی، اس کے سوا کوئی جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں تھا، کوئی جنگی ذہن نہیں تھا، کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، لیکن رسول مکرم علیہ السلام نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان 1400 صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، اعلان فرمایا، اور میرے جانثاروں اور مجھ سے عقیدہ رکھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ پہ ایمان لانے والوں، آج میں تم سے اعلان کرتا ہوں، ایک وعدہ چاہتا ہوں، وعدہ یہ ہے کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے تم واپس نہیں پلٹو گے، اس بات کا عہد کرو، وعدہ کرو۔ حضرات، وہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نہتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی، گویا مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے موت کے منہ میں جانے کی بیعت ان 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جرنیل اسلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ
مزید 1400 صحابہ کرام کا یہ لشکر رسول مکرم علیہ السلام کے دست مبارک پہ خون عثمان کے لیے بیعت کرتا جا رہا ہے۔ حضرات، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ حضرات، انبیاء کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے اس انتخاب کو جھٹلائے، انبیاء کی جماعت کا انکار کرے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسی طرح حضرات پہلے ذرا پیچھے چلیے، خوبی اور خاصیت میں، انفرادیت اور امتیاز میں کسی نہ کسی طرح ہر شخص دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انسانیت میں امتیاز عطا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا، بالعموم تمام کے تمام انسانوں کو ذوالجلال والاکرام نے اپنا نائب اور خلیفہ کائنات میں نامزد فرمایا، لیکن انبیاء کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ ان کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود کیا۔ نبوت یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے، یہ انسان کی اپنی محنت، انسان کی اپنی جد و جہد، انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خاص امتیاز ہے، یہ خاص عطیہ ہے، یہ خاص ہدیت ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہے دے دے۔ اسی طرح انبیاء کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو اللہ کے اس انتخاب کا انکار کرے، جو انبیاء کی جماعت کو جھٹلائے، وہ کافر کہلاتا ہے، وہ کافر ہوگا، اس کا مومنین اور مسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اثر پہ بیعت کرنے والے یہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جن کے بارے میں ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کی نیتوں کو جان لیا، ہم نے ان کے دلوں میں جھانک لیا، دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ اگر تھا کچھ تو اللہ کی محبت تھی، اللہ کے محبوب کی محبت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی کی بدولت فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ سکینت نازل فرما دی، اطمینان اور سکون نازل فرما دیا، کسی قسم کے خوف سے ان کو آزاد کر دیا کہ جنگی ساز و سامان نہیں ہے نہ صحیح، نہتے ہو نہتے صحیح، جنگ کی تیاری نہیں ہے نہ صحیح، لیکن اللہ نے ان کو فتح کے قریب کر دیا۔ حضرات، یہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول مکرم علیہ السلام کے دیگر تمام صحابہ کرام، ان کا انتخاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، نبی علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے لیے، آپ علیہ السلام کے دفاع کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے، اور انہی کے بارے میں ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا
یہ اللہ سے راضی ہے، یہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی ہے۔ حضرات، جو اللہ کے انتخاب انبیاء کو جتلاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، صحابہ کے گھروں اللہ کے اس انتخاب کو جتائے، اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ حضرات، باپ کی موجودگی میں بچہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اگر غلطی کر بھی لیے تو فوری اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، جب یہ صحابہ کرام خون عثمان کے لیے رسول مکرم علیہ السلام کے دست اطہر پہ اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، تب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے خون کے لیے بیعت کر رہے ہو، نیچے آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پہ آپ کے جانثاروں کا ہاتھ ہے، آپ کے وفاداروں کا ہاتھ ہے، آپ کے وفاشواروں کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے پیارے پیغمبر آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پہ صحابہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا اللہ ذوالجلال والاکرام صحابہ کرام کی طرح خون عثمان کی بیعت کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ ذوالجلال والاکرام صحابہ کرام کی طرح خون عثمان کا بدلہ لینے کا اعلان اور عہد اعلان کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے پیارے پیغمبر کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرات، جن کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ تھام لے، جن کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ پکڑ لے، جن کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ کا سہارا مل جائے، وہ نعوذ باللہ کس طرح گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال کے الفاظ کہ ذوالجلال والاکرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد فرما رہے، اپنے پیارے حبیب کے جانثاروں کے متعلق، اپنے پیارے حبیب کے جانثاروں کے انتخاب کے متعلق اعلان فرما رہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو رہنے کو جگہ دی، ونصروا، اور آپ کی مدد کی، یعنی انصار اور مہاجرین دونوں کو شمار کر لیا گیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ان کے متعلق ذوالجلال والاکرام فرما رہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، یہی سچے مومن ہے، یہی پکے موحد ہے۔ لہم مغفرۃ،
انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا شان والا رزق ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ اور اسی طرح دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت، یہ ایمان کی لازمی شرط بھی ہے۔ ایمان کی لازمی شرط ہونے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت اور محبت، بالخصوص حضرات عشرہ مبشرہ سے، ان سے آگے بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ محبت نبی سے محبت کی علامت ہے اور یہ سنت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام سے محبت گویا نبی سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت گویا سنت کی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی اور خوش تھے۔ کسی سے بھی وقت آخر رسول مکرم علیہ السلام کی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضرات، امام بشر حافظ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ایسا پختہ عمل ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین یا گمان ہو کہ میرا یہ عمل میری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ امام بشر سوچ میں پڑ گئے اور پھر جواب دیا، اوثق عملی فی نفسی، اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا اگر سب سے پختہ عمل، سب سے مضبوط عمل کہ جس پہ میں گمان کر سکتا ہوں، جس پہ میں یقین رکھ سکتا ہوں کہ اس کی بدولت میری نجات ہو سکتی ہے، وہ اگر کوئی ہے حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے علاوہ کوئی ایسا عمل میرے نامہ اعمال میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے اس مقام پہ پہنچا ہو کہ میری نجات کا سبب بن سکے۔ اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا لم یؤمن بالرسول اللہ من لم یعقر اصحابہ، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا، جو رسول اللہ کے اصحاب کا احترام نہیں کرتا، لم یؤمن بالرسول اللہ، گویا وہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہی نہیں لاتا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ایمان لانا، اس کی فضیلت حضرت ابوبکر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق
حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت اور عقیدت تھی۔ ان 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ علیہ السلام کا خاص تعلق تھا۔ حضرات، ایک آدمی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟ رسول مکرم علیہ السلام بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا، قیامت کب پوچھتے ہو؟ تم یہ تو بتلاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا، میں نے قیامت کی کوئی خاص تیاری نہیں کی، ہاں قیامت کی اگر کوئی تیاری ہے صرف یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کا احترام کرتا ہوں۔ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لے، انت مع من احببت، انت مع من احببت، قیامت کے روز قیامت کا پوچھتے ہو کب آئے گی؟ جب بھی آئے، لیکن یاد رکھ، انت مع من احببت، قیامت کے روز تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہوگا، جن سے تیری محبت ہوگی، جن سے تیری عقیدت ہوگی، تیرا ساتھ قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں اور خوشی سے سما اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، فَإِنَّا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان کہ انت من احببت، انت مع من احببت، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فَإِنَّا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ۔ ہم یہ سننے کے بعد نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے لگے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور ہم یہ امید رکھتے کہ ہم قیامت کے روز ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، ان کی محبت کی بدولت، ان سے عقیدت کی بدولت، ان کا احترام کی بدولت، ان کی محبت کی بدولت ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ گمان رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہ بھی ہو، اگرچہ ہمارے اعمال فاروق اعظم کے اعمال کے برابر نہ بھی ہو، اگرچہ ہمارے اعمال صدیق اکبر کے اعمال کے برابر نہ بھی ہو، اگرچہ ہمارے اعمال اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے برابر نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ان کی محبت کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے گا، قیامت کے روز ان کا ساتھ ہمارا نصیب بنائے گا۔ حضرات، امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک آنے والا آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، طواف کے دوران ہی تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے ہی حضرت حسن بصری کو مخاطب کرتا ہے،
اور پوچھتا ہے حب ابا بکر و عمر سنت، کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ حضرات ذرا جواب سماعت فرمائیے اور مقام بھی ذہن میں رکھیے۔ احرام کی حالت ہے، بیت اللہ کا مقام ہے، طواف کا دورانیہ ہے، لبیک اللہم لبیک کا اعتراف ہے۔ اس موقع پہ پوچھا گیا ہے حب ابا بکر و عمر سنت، کیا ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا سنت ہے؟ فرمایا لا لا، ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا سنت نہیں ہے، لا بل فریضہ، بلکہ یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ حب ابا بکر سنت، فرمایا لا فریضۃ، ابو بکر و عمر سے سنت کرنا، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ محض سنت ہی نہیں ہے، یہ محض سنت ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو شہاب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لا یجتمع حب ابا بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب القیاء هذه الامہ، کہ حضرت ابو شہاب فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس امت کے اتقیاء کے علاوہ، اس امت کے متقیوں کے علاوہ، اس امت کے نیک لوگوں کے علاوہ، اس امت کے پرہیزگاروں کے علاوہ کسی کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی محبت نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں علی کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کو چھوڑ کے علی سے محبت ہے، جس کے دل میں عمر کو چھوڑ کے علی سے محبت ہے، جس کے دل میں عثمان کو چھوڑ کے علی سے محبت ہے، حضرت امام ابو شہاب فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کی محبت، ان چاروں کی محبت اس امت کے سوائے نیک لوگوں کے اور کسی کے دل میں یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرات اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا، صحابہ سے دشمنی رکھنا، صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ حضرات جیسے ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے ہر طرف ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ نظر آتا ہے، ایک نئے انداز سے، معمولات سے ہٹ کے، معمول کی زندگی سے ہٹ کے ایک نئے انداز سے محرم الحرام کا استقبال یا آغاز کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں شہادت حسین نواسہ رسول، جگرگوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے، اور یکم محرم سے ہی، محرم کے آغاز سے ہی اس کے شوق کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا غم منایا جاتا ہے، ہر طرف
افسوس کی فضا ہوتی ہے، دکھ اور غم کی فضا ہوتی ہے۔ حضرات، محرم کے آغاز سے ہی امام حسین کی شہادت جو 10 محرم الحرام کو جا کے ہوتی ہے اس کو تو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی ہستی کہ جس کی شہادت محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے، حضرات اس کو کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی شہادت کو کیسے بھلا دیا جاتا ہے، اس کی شہادت کے غم کو کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، جس کی شہادت ہوتی ہے یکم محرم الحرام کو، حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ غم حسین بہت ہے، حسین کی شہادت کا بہت غم ہے حضرات، لیکن اس عمر کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہے، حسین کی شہادت کا غم ہے، عمر کی شہادت کا غم کون منائے گا؟ عمر کون؟ عمر کس عمر کی شہادت کا غم منایا جائے؟ کس عمر کی شہادت کا شوق منایا جائے؟ کون تھا عمر؟ عمر کے بارے میں کیا بتلایا جائے؟ عمر کے بارے میں کیا بتلایا جائے کہ وہ یکم محرم کو شہید ہونے والا عمر فاروق کون تھا؟ وہ عمر وہ تھا کہ جس نے اسلام کو عزت دی، کہ رسول مکرم علیہ السلام یہ دعا کرتے نظر آیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یکم محرم کو اس عمر کی شہادت ہوتی ہے جس کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب یہ دعا فرما رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عمر بن خطاب کے ذریعے عطا فرما۔ حضرات، وہ عمر کہ جس نے اسلام کو تقویت بخشی، وہ عمر کہ جس نے ہجری سال کا آغاز کیا، وہ عمر کہ جس نے پولیس کا محکمہ ایجاد کیا، جس نے جیل بنائی، وہ عمر کہ جس نے فوجی چھاونیوں کا تصور پیش کیا، وہ عمر کہ جس نے پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بے سہاروں، یتیموں، بیواؤں، بے آسراؤں اور بوڑھوں کے وظائف مقرر کیے، وہ عمر کہ جس نے پہلی مرتبہ اصحاب اقتدار کے لیے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور پیش کیا، وہ عمر کہ جس سے شیطان بھی لرزتا ہے، جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کہ جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل جاتا ہے۔ حضرات، عمر کے بارے میں کیا بتلایا جائے؟ یکم محرم کو شہید ہونے والے عمر کی عظمت کے کیا واقعات بتلائے گئے۔ عمر وہ عمر تھا جو نبوی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، عمر وہ تھا جو خدائی قلم سے تراشیدہ تھا، عمر وہ تھا جو حمیت و سادگی کا مرقع تھا، عمر وہ تھا جو جرت و عبقریت کا پیکر تھا، عمر وہ تھا جو تخت دماغ اور روشن دل تھا، عمر وہ تھا جو ملہم و محدث تھا، عمر وہ تھا جس سے حکمرانی کے نئے اسلوب وضع کیے۔ اور حضرات، تاریخ انسانی نے عمر جیسا دوسرا انسان نہ دیکھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہو، لیکن بیرونی سفیر اسے صحن مسجد میں بازو کا تکیہ بنائے محو آرام دیکھتا ہے۔ حضرات، ایسا تاریخ انسانی میں کوئی دوسرا انسان نہیں آیا کہ جس سے شیطان لرزتا ہو، لیکن کوئی بدو عین خطبے کے درمیان اسے ٹوک کے کرتے کا حساب پوچھ لے
حضرات جس سے شیطان ڈرتا ہو، جسے دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہو، لیکن ایک بدو اٹھ کے خطبے کے دوران اسے ٹوک دیتا ہو، حکمران ہے، حاکم ہے، صاحب اقتدار ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن ایک عام انسان، ایک عام دیہاتی، ایک عام بدو اٹھ کے خطبے کے دوران ٹوک دیتا ہے، پوچھ لیتا ہے کرتے کا حساب دو، اپنا خطبہ بعد میں مکمل کرنا، پہلے یہ بتلاؤ تمہارا یہ نیا کرتا کیسے آ گیا ہے؟ حضرات کون عمر کہ بھوڑیا کو بھوکا دیکھتا ہے، اپنی کمر پہ سامان کو لاد کے اس کے گھر میں پہنچا دیتا ہے؟ کون عمر ہے کہ جس نے جزیہ کے لیے ایک عیسائی کو بھیک مانگتے دیکھا تو تمام بوڑھے لوگوں کا جزیہ معاف کر دیتا ہے؟ کون عمر؟ وہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھا۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا؟ کیا ہی خوب کہا تھا وہ عمر؟ حضرات کسی نے کیا خوب کہا تھا؟ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن عمر اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کے مقام کے کیا کہنے، تمام کے تمام لوگ، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے کہ رسول مکرم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضرات جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا، خوبی و خاصیت میں اور انفرادیت و امتیاز میں کسی نہ کسی طرح ہر شخص دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوا کرتا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سراپا امتیازات تھے۔ اسلام کے اولین ستم رسیدہ انسانوں کے لیے ڈھال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جو دو عظیم شخصیات اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگی تھی، عمر ان دونوں میں سے اللہ کا انتخاب تھے۔ ہائے عمر کے بارے میں کیا بتلایا جائے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، لیکن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے، خلیفہ ثانی تھے، لیکن شخصیت و عبقریت میں لاسانی تھے۔ آج جناب اسلام لائے عجب شان سے، تو ہجرت کی الگ عام سے کی تھی۔ حضرات عمر کے ہجرت کا عالم کیا تھا؟ عمر کی ہجرت کے بارے میں سنتے جائیے۔ وہ عمر جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوتا ہے، جس کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام ہے، جس کی شہادت کو بھلا کے، جس کی شہادت کو نظر انداز کر کے، جس کی شہادت کو پیچھے رکھ کے، جس کی شہادت کو بھول کے امام حسین کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے۔ حضرات وہ عمر اگر ایمان لاتا ہے اپنی شان سے لاتا ہے، اگر ہجرت کرتا ہے الگ شان سے ہجرت کرتا ہے۔ کیسے ہجرت کرتا ہے؟ تلوار گلے میں لٹکائی ہجرت۔ حضرت عمر فاروق ہجرت کر رہے، تلوار گلے میں لٹکائی، کندھے پہ کمان دھری، ہاتھ میں تیر لیا، پہلو میں نیزہ رکھا، بیت اللہ پہنچے، اطمینان کے ساتھ 7 چکر بیت اللہ کے لگائے، 7 طواف کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد قریش کی ایک مجلس میں جا کے، قریش کی ایک مجلس میں جا کر اپنی ہجرت کا اعلان کیا، اور کیا کہا، کس انداز میں مخاطب کیا؟ فرمایا
تمہارے چہرے بگڑے۔ قریشیوں کو مخاطب کیا جا رہا، فرمایا تمہارے چہرے بگڑے، خدا کا تم پہ قہر ہو، خدا کی تم جیسوں پہ مار ہو، جو چاہتا ہے کہ آئندہ اپنی ماں کو اپنا منہ نہ دکھلائے، اور جو چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس کی بیوی، بیوہ اور بچے یتیم کہلائے، وہ آج آئے عمر کا رستہ روک کے دکھلائے۔ عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ آج کے بعد اپنی ماں کو اپنا منہ نہ دکھلائے، اپنی بیوی کو بیوہ کہلوائے، اپنے بچوں کو یتیم کہلوائے، وہ آئے حرم سے باہر، وادی میں مجھے ملے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میرا راستہ روک کے تو دکھلائے۔ حضرت عمر فاروق حرم سے باہر نکلے، وادی میں جا کے لوگوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن کون آتا عمر کے سامنے؟ کس کی جرت تھی عمر کے سامنے؟ کس کی ہمت تھی عمر کے سامنے؟ کوئی نہ آیا۔ عمر اکیلے تنے تنہا کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، لوگوں کا انتظار کرتے رہے، کوئی آئے آ کے روک سکے تو روکے، روک سکتے ہو تو روک کے دکھلائے، کوئی نہ آیا۔ ہاں مسلمان ضرور گئے الوداعی ملاقات کرنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے الوداعی ملاقات کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کے سفر کو عازم ہو جاتے ہیں۔ حضرات اس عمر کی شہادت ہوئی ہے یکم محرم الحرام کو، کہ جس کی فضیلت کے کیا کہنے، جس کی فضیلت کے مختصر کرتا ہوں۔ اقبال کی شاعری کو، اقبال کی شاعری کا اگر ایک لفظ میں اختصار کرنا ہو تو وہ خود ہی کا لفظ کافی ہے۔ اقبال کی شاعری کا، پوری کی پوری شاعری کا اگر ایک لفظ میں اختصار کرنا ہو تو خود ہی کا لفظ کافی ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں فرد شناسی اور خود نگری کا عجب ہی عالم تھا۔ وہ واقعی وہی مرد مومن تھے کہ اقبال کی شاعری جس کا خواب دیکھتی یا دکھاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مرد مجاہد تھے۔ ان پہ یکم محرم الحرام کو صبح فجر کے وقت جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ امامت کروا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لؤلؤ مجوسی نے زہر آلود خنجر سے پہ در پہ کئی وار کر کے اس عبقری شخصیت کو شہادت سے آشنا کر دیا۔ حضرات مصلی رسول پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس لہو بہنے لگا، اور شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 برس تھی، اور مدت کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے کو پہنچتے 63 برس کی عمر کو جامع شہادت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ غم حسین بہت ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کا غم بہت ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن خدارا 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 یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ جس طرح حسین سے محبت لازم ہے، جس طرح حسین سے عقیدت لازم ہے، ہمارے لیے اسی طرح عمر سے محبت بھی لازم ہے، اسی طرح عمر سے بھی عقیدت لازم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، ذوالجلال والاکرام ہمیں تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت رکھنے کی، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوئے ان کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔